زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں، اسی طریقے سے مالدار جو لوگ ہیں ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ وہ رمضان میں ہی فرض نہیں ہے، سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ عادت بن چکی ہے، یہ لوگوں کا معمول بن چکا ہے کہ لوگ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ہی دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بالخصوص رمضان میں لوگ زکوٰۃ لینے والے جاتے بھی ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر ہم غیر رمضان میں زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں صرف زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم رمضان میں دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی فرض ادا کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے حدیث میں یہ بات سنی ہے رمضان میں کہ رمضان میں کوئی فرض عبادت کی جائے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی نفل عبادت کی جائے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ جب ہمیں زکوٰۃ دینی ہی ہے اور زکوٰۃ لینے والے عموماً رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں اگر دیں گے تو ہمارا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو بتلاؤں گا کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے، میں انشاءاللہ قسط وار پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک ویڈیو کے بعد انشاءاللہ میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے، کتنی رقم پر ہے، کیا نہیں ہے، کیا صورتحال ہے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ 7-8 ویڈیوز کے اندر آئے گی، آپ اس کا انتظار کریں۔ آج کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ تو ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا اصل معنی آتا ہے پاک کرنے کے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد ما بقیہ مال جو ہوتا ہے، جو ہمارے پاس پیسے بچ جاتے ہیں، یا ہمارے پاس جو سونے چاندی بچ جاتے ہیں، یا ہمارے پاس جس تجارت کے مال کی ہم نے زکوٰۃ دی ہے، وہ تجارت کے مال یا وہ سونا چاندی یا وہ رقم پاک ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اب اس نے 1 لاکھ میں سے زکوٰۃ دے دی 2500۔ 1 لاکھ اگر مال ہے تو زکوٰۃ کتنا ہوگا؟ 2500۔ اس نے 2500 زکوٰۃ نکال دی، تو اب ان کے پاس جتنے پیسے بچ جاتے ہیں 97,500 روپے، تو یہ مال جو بچ گیا ہے، یہ مال زکوٰۃ دینے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے، ہم جو مال کماتے ہیں تو مال کماتے ہوئے بعض دفعہ ہم سے کیا ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، 1-8 روپے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ان تمام غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے اور مال کو پاک کریں گے۔ اب آئیے، دوسری بات یہ ہے، آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ قرآن کریم کی ڈھیر ساری آیات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مالداروں پر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے زکوٰۃ تو اسلام نے ایک ٹیکس کے طور پر لگا کے رکھا ہے، زکوٰۃ ٹیکس سے ہے، زکوٰۃ ہمارے سروں کا بوجھ ہو رہا ہے، اگر کوئی مالدار یہ کہتا ہے، کوئی مسلمان یہ کہتا ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پاس ایمان نہیں رہا۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے پر قادر ہے، مالدار ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو وہ شخص گنہگار ہے۔ جس طریقے سے ایک روزہ چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، ویسے ہی زکوٰۃ نہ دینے والا بھی کیا ہے؟ گنہگار۔ ان دونوں کے گناہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے روزہ فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات اٹھی تھی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जोश ईमानी में आए और आपके ईमान ने आपको उभारा और आप में जोश डाला। आपने ये कहा, अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घोड़े के साथ अगर नकील देता था, घोड़े की नकील देता था, घोड़े की रस्सी देता था, या ऊँट के साथ उसकी नकील और रस्सी दिया करता था, बकरी के साथ उसकी रस्सी देता था, अगर आज वो बकरी देता है और रस्सी देने से इनकार करता है तो अबू बकर उससे जिहाद करेगा। आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया, इसलिए कि ज़कात फ़र्ज़ है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं उन तमाम मालदारों से गुजारिश करता हूँ जो अपने पास ख़जाने जमा करके रखे हैं, वो ज़कात निकालें। अगर वो ज़कात नहीं निकालते हैं तो कुरान करीम की इस आयत को सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए क्या सज़ाएँ रखी है। अल्लाह कहता है, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम। अल्लाह ने कहा कि वो शख्स जो चांदी, सोना और ख़जाने और माल और दौलत जमा कर रखा है और वो ज़कात नहीं देता है, अल्लाह तबारक व तआला इन मालों को, इन सोने चांदियों को तपाएंगे जहन्नम की आग में और उनको उनमें दागा जाएगा। उन मालों को, सोने और चांदी को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में तपाएंगे और तपा करके उनके बदन को उससे दागा जाएगा और कहा जाएगा यही वो माल है जिसको तूने जमा कर रखा था। इतनी सख्त सज़ाएँ अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाई है ज़कात के मुनकिरीन और ज़कात के न देने वालों के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब ये कोशिश करेंगे, अल्लाह ने अगर हमको माल दिया है, साहिब हैसियत किया है, हम साहिब निसाब है, मालदार हैं, तो हम ज़रूर ज़कात अदा करें। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह मैं इसको आहिस्ते आहिस्ते, आप इंतज़ार करते रहें, देखते रहें हमारी वीडियोज़ को, मैं बताते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितनी बातें कही गई है या आपको अगर समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।